سیف اللہ ضیاء میرے پرانے جاننے والے ہیں، ٹھیکیداری سے کام شروع کیا، اللہ نے ہاتھ پکڑا اور یہ ترقی کرتے چلے گئے۔ یہ خدا ترس انسان ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں بچیوں کے اسکول بھی بنائے اور ڈسپینسریاں بھی۔ یہ روزانہ نئی چیزیں بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے چند ماہ قبل ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور ہم نے سفر شروع کیے، تو سیف اللہ ضیاء سب سے پہلے اس گروپ کا حصہ بنے۔ یہ اب تک ہمارے ساتھ ترکی، ازبکستان اور مصر کا سفر کر چکے ہیں۔ ہم لوگ اب مارچ میں مراکش جائیں گے، یہ وہاں بھی ہمارے ہم رکاب ہوں گے۔ یہ قرآن مجید، احادیث اور اسلامی تاریخ میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم قاہرہ میں احرام مصر پہنچے اور میں نے ابو الہول کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت آگے تھے۔ یہ 7,000 سال قبل 700 کلومیٹر دور لکسر شہر سے 1 کروڑ پتھر یہاں لائے۔ ہر پتھر 25 سے 250 ٹن وزنی تھا۔ یہ 1 پیس تھا اور یہ پہلے پہاڑ سے چوڑائی میں کاٹا گیا تھا اور پھر 700 کلومیٹر دور لایا گیا تھا۔ یہ پتھر بعد ازاں صحرا کے عین درمیان 170 میٹر کی بلندی پر لگائے بھی گئے۔ قدیم مصری آرکیٹیکٹس نے 8,000 سال قبل مقبروں کا ایسا ڈیزائن بنایا جو ہر طرف سے بند بھی تھا، لیکن بندش کے باوجود اندر سورج کی روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی، اور اندر کا درجہ حرارت بھی باہر کے ٹیمپریچر سے کم رہتا تھا۔ ان لوگوں نے 8,000 سال قبل لاشوں کو حنوط کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا اور یہ خوراک کو 1000 سال تک محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی جان گئے۔ قاہرہ کے علاقے جیزہ کے بڑے اہرام میں 23 لاکھ بڑے پتھر ہیں۔ ابو الہول دنیا کا سب سے بڑا 1 پیس سٹرکچر ہے اور یہ لوگ جانتے تھے کہ شہد دنیا کی واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ چنانچہ اہراموں میں سے 5,000 سال پرانا شہد نکلا اور یہ مکمل طور پر استعمال کے قابل تھا۔ یہ لوگ کمال تھے، بس ان میں ایک خرابی تھی، یہ متکبر تھے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ چنانچہ یہ پکڑ میں آ گئے اور یوں عبرت کی نشانی بن گئے۔ سیف اللہ ضیاء یہ گفتگو سنتے رہے۔ بس میں پہنچ کر انہوں نے ایک قرآنی ریسرچ کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 13 دلوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 13 دل 13 قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے پاکستان واپس آ کر یہ پوری ریسرچ پڑھی تو میں دیر تک سرشاری کی کیفیت میں رہا۔ بے شک ہر علم اللہ کی ذات سے پھوٹتا ہے اور علم کی ہر شاخ انسانی دماغ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے 13 لوگوں کی تقسیم ملاحظہ کیجئے اور سمیع العلیم کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی بھی نہیں پھیلاتے اور یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل اچھے لگتے ہیں۔ دوسرا دل قلب منیب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واحد نشانی توبہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے ہر وقت معافی اور توبہ کے خواستگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منیب لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تیسرا دل قلب محبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھکے ہوئے، مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں عاجز لوگوں کو مطمئن اور پرسکون پایا۔ آپ بھی اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو آپ بھی عاجزی اختیار کر لیں۔ آپ کو سکون کی دوا نہیں کھانا پڑے گی۔ عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو عاجز دل بھی پسند ہیں۔ چوتھا دل قلب و جل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی غلطیوں کی سزا دی تھی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کو یہ دل بھی پسند ہیں۔ پانچواں دل قلب تقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شاعر خدا بندی پر مکمل عمل نہیں کر پاتے، تاہم یہ ان شاعر کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکیں تو بھی یہ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ چھٹا دل قلب مہدی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے
جو برے واقعے کے بعد کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ ساتواں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے۔ میں خود ماشاءاللہ 25 سال سے تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے تسبیحات کرنے والے بے شمار لوگ بھی دیکھے ہیں۔ یہ لوگ واقعی مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے آپ تسبیح شروع کر دیں۔ آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں۔ آپ ان کو معمول بنا لیں اور آپ پھر کمال دیکھیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ آٹھواں دل قلب حی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ کم تولنے، جھوٹ بولنے، شر پھیلانے، شرک، کفر اور تکبر کرنے، برائی کی ترویج کرنے اور بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن اور دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ نواں دل قلب مریض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیتناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال لیں، آپ چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جسمانی دردوں کی دوائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں، آپ کی ادویات کم ہونے لگے گی۔ آزمائش شرط ہے۔ 10واں دل قلب الائمہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ مجھے جب اور جہاں بھی یہ لوگ ملتے ہیں میں ان سے فوراً کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ یقین کیجئے میری زندگی میں بہت سکون ہے، اور میں نے جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ 11واں دل قلب العمی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے۔ اللہ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور یہ بھی بالآخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ 12واں دل قلب الاسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں اور گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں۔ اور 13واں اور آخری دل متکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں، یوں یہ ظلم اور جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبر اللہ کی صفت ہے۔ اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کرتا، چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہوں۔ تاریخ گواہ ہے یہ فرعون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ کو یہ دل بھی پسند نہیں۔ آپ ان 13 دلوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ آپ کے سینے میں اگر کوئی برا دل ہے تو آپ توبہ کریں اور اچھے دل کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم اور فضل کے دروازے کھول دے گا۔ آپ یقین کر لیں اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر آپ کو اس کا ساتھ نصیب نہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ خواہ فرعون ہو یا نمرود، آپ عبرت بن کر رہیں گے۔